إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج کے اس جمعے کا عنوان ہے اللہ کا حق ہم پر کیا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اے میرے بندو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، تمہارے اس پروردگار کی، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، بلکہ تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے اس زمین پر جتنے بھی انسان آئے سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اگر تم اس پروردگار کی عبادت کرو گے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تم نار جہنم سے آزاد ہو جاؤ، شاید کہ رب العالمین تمہیں اس عبادت کے بدلے میں تقوی نصیب فرما دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس آیت کے ضمن میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ کہتے ہیں کہ کل ما ورد فی القرآن من العبادہ فمعناها التوحید، قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لفظ عبادت آیا ہے، اس سے مراد توحید ہے۔ یعنی عبادت بھی ایسی کہ اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، عبادت کو خاص اللہ کے لیے انجام دیا جائے، عبادت صرف اللہ ہی کی جائے،
اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ایسی خالص عبادت، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لاڈلے صحابی، چہیتے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، یہ وہ صحابی ہیں بلکہ جن کو اللہ کے نبی نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحابی کہ جنہیں خود نبی نے یہ کہا کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے معاذ، سوال کیا کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق ہم بندوں پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہم بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ یعنی یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کا اولین حق ہم بندوں پر جو عائد ہوتا ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت بھی ایسی کہ اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، ذرہ برابر بھی شریک رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور اسی کی نصیحت پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو دی، اور یہ وہ عبادت ہے کہ اسی عبادت کی خاطر رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کائنات میں رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا تو اس کا مقصد یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت، اسی مقصد کے تحت اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ابن عباس یہاں بھی فرماتے ہیں کہ یعبدون سے مراد یوحدون، ایسی عبادت کہ جس عبادت میں کسی دوسروں کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد اپنی عبادت بتایا، یہ حق بتایا اللہ نے کہ اے میرے بندو کہ تمہیں میں نے زمین پر بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اگر تم اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارو گے، میرا حق ادا کرو گے، پھر اللہ رب العالمین نے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اولین حق، سب سے بڑا حق، سب سے عظیم حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس حق سے بڑا کوئی اور حق ہو نہیں سکتا۔ نفس کے حق سے زیادہ، ماں باپ کے حق سے زیادہ، اولاد بیوی بچوں کے حق سے زیادہ، مال و دولت یعنی رشتہ داروں کے دوست و احباب کے حق سے زیادہ، سب سے عظیم حق ایک انسان پر جو عائد ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اور اسی حق کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس زمین پر آئے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے بندوں کہ تمہارا پروردگار ایک اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ اور اس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کی حضرت نوح علیہ السلام سے، اور اس کی انتہا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں رسول کو بھیجا یہ پیغام دے کر کے تم میرے بندوں کو یہ پیغام دو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچے۔ اس کی ابتدا نوح علیہ السلام نے کی اور انتہا محمد رسول اللہ پر ہوئی۔ قرآن نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیوں اللہ کا حق نہیں سمجھتے ہو؟ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی عبادت میں تم نے بتوں کو شامل کر لیا ہے؟ یہ جو نعمتیں جو تم پہ رب العالمین تمہیں جو عطا کر رہا ہے، یہ اولاد کی نعمت، یہ رزق کی نعمت، یہ مال و دولت کی نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، کیوں تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں تم دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اسی دعوت سے، اسی توحید کی اسی دعوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ اسی عبادت کو سمجھانے کے لیے، اسی حق کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان انبیاء و رسولوں کو بھیجا، اور یہ نبی و رسول جو دنیا میں آئے اس حق کو سمجھانے کی خاطر، اس حق کو، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر انہوں نے بہت اذیتوں کو برداشت کیا، بہت تکالیف کا سامنا کیا، بہت پریشانیوں سے گزر کر انہوں نے اس دعوت کو بندوں کے سامنے پہنچایا۔ لہذا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھیں اور اس کی عبادت میں اور آپ کریں۔ اور یاد رہے کہ انبیاء و رسول جتنے بھی آئے، ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ نے جو پیغام دیا، ساتھ ہی ساتھ شریعت بھی دی اور کتاب بھی دی، اور ہر رسول نے اپنی کتاب کے ذریعے دعوت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے ذریعے یہی دعوت دی۔ یہ پہلا حق ہے جو ہم بندوں پر عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، ذرہ برابر بھی اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی حجر کو، کسی کو بھی نہیں، بلکہ ایک اللہ کے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کی عبادت ہو، ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو۔ اسی عبادت کی خاطر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، انبیاء نے یہی پیغام دیا، اور سب سے اولین حق مجھ پر اور آپ پر یہی عائد ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا ایک حق جو عظیم حق ہے، جو توحید و رسالت کے اقرار کے بعد جو عظیم حق ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کا عظیم حق ہے۔ اس حق کو ادا کیے بغیر میں اور آپ مسلمان نہیں بن سکتے، اس حق میں کوتاہی کر کے میں اور آپ اسلام میں رہ نہیں سکتے۔ اتنا عظیم حق ہے نماز، اتنی عظیم عبادت، اللہ رب العالمین کا اتنا عظیم حق ہے کہ سبحان اللہ کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کا حکم اپنے نبی کو زمین پر تو دیا، زمین سے پہلے اللہ نے آسمانوں میں بلا کر کے دیا۔ نماز یہ اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت کی خاطر رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، نمازوں کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز یہ اللہ رب العالمین کا عظیم حق ہے، یہ فرق کرنے والی ہے۔ ہم نماز پڑھ کے مسلمان ہیں، وہ نماز چھوڑ کے وہ کافر ہیں۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم یہ حق اللہ رب العالمین کا ادا کرتے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کی زندگی میں روزینہ 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں؟ کتنے ہمارے مسلمان بھائی کبھی ایک نماز پڑھتے ہیں تو کبھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی 4 پڑھتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن سب سے افضل عمل کون سا ہے معلوم؟ پھر نبی نے فرمایا جمعہ کے دن سب سے افضل عمل فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا ہے۔ جمعہ کے دن سب سے افضل عمل فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا ہے، اور ہم اس حق میں اس قدر غفلت میں مبتلا ہیں، اس قدر ہم کوتاہی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں نماز اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ مصروفیت اور اس سے زیادہ مشغولیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عبادت میں نہیں دکھلائی۔ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مصروف کر دیا گیا، مشغول کر دیا کافروں نے، مشرکوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کفار مشرکین کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کی تھی، گالیاں سنی، مار کھائے، تکالیف کو برداشت کیا، کبھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بد دعا کے کلمات اس دن نکل گئے جس دن کے ان کافروں نے، ان مشرکوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھنے سے مشغول کر دیا۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغولنا من صلاة الوسطی یعنی صلاة العصر، اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کافروں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے مشغول کر دیا۔ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری نصیحتیں جہاں آپ نے امت کے سامنے کی،
وہیں ایک نصیحت یہ تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں اپنی زندگی میں نمازوں کا خیال رکھو، زندگی میں نمازیں قائم کرو، زندگی میں نمازوں کی پابندی کرو. پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی. آج معاملہ کیا ہے؟ میں اور آپ نمازوں میں کس قدر غفلت میں مبتلا ہیں. جمعہ ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں ہماری، خصوصاً ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں جمعہ میں، اور جمعہ کے دن کی افضل نماز فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں، خالی رہتی ہیں. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس حق میں کس قدر ہم غفلت برت رہے ہیں، کس قدر ہم غفلت میں ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. یاد رکھو، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ یاد آیا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز میں اپنے بستر میں ہے، اذان اس نے سن لی ہے، اسے معلوم ہے کہ ہاں ابھی اذان ہوئی، ابھی نماز کے لیے مجھے جانا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا اور وہ یہ غفلت اور سستی میں سو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے 6 بجے کی نماز ہے، 6:30 بجے مجھے کام پر جانا ہے، ایسا کرتا ہوں جب میں 6:30 بجے اٹھوں گا تبھی وضو کر کے نماز پڑھ کے میں چلا جاؤں گا اپنی ڈیوٹی پر. شیخ بن باز نے کہا وہ آدمی کافر ہے. وہ باقی نمازیں پڑھ کے بھی وہ کافر ہو جاتا ہے. اتنی عظیم عبادت ہے نماز کہ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کسی بھی صورت نماز معاف نہیں. آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، سہارے سے کھڑے رہ کے نماز پڑھیے، بیٹھ کے نماز پڑھیے، لیٹ کے نماز پڑھیے، اشاروں سے نماز پڑھیے. اگر اللہ نہ کرے اگر کافروں سے اگر آپ کی مدبھیڑ ہو جائے تو وہاں بھی آپ کے لیے میرے لیے نماز معاف نہیں ہے. اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کا اتنا عظیم حق ہے یہ. اس میں اور آپ کس قدر غفلت میں مبتلا ہیں، جائزہ لینا چاہیے. اور یاد رہے، جہاں نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا نا، وہاں اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ نماز قائم کریں پورے شرائط کے ساتھ، ارکان، واجبات اور خشوع و خضوع کا خیال رکھ کر پڑھی جانے والی نمازیں یہی وہ نمازیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں. یہی وہ نمازیں ہیں جو قبر میں نور کا ذریعہ بنتی ہیں. یہی وہ نمازیں ہیں جو کل قیامت کے دن باب الصلاۃ میں داخلہ دلانے والی ہیں. ورنہ وہ نمازیں جس نماز میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، وہ نماز جس میں دل نہ لگے، وہ نماز جس میں رب العالمین سے کلام کرنے کا احساس دل میں نہ پیدا ہو، ایسی نماز پڑھ کے کیا فائدہ. اس امت سے جو سب سے پہلے دین میں جو بہت ساری چیزیں امت ضائع کرے گی نا، اس میں حذیفہ بن یمان غالباً یہ اثر ہے، انہوں نے کہا کہ اس امت میں سب سے پہلے دین سے ضائع ہونے والی چیز وہ ہماری نمازوں کا خشوع ہے. حتی لا تری فیہم خاشعات. دیکھو گے کہ مسجدیں بھری پڑی رہیں گی نمازیوں سے، مگر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے افراد 1-2 رہیں گے. ایسی نمازیں اللہ کو پسند نہیں. نماز پڑھیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ پڑھو اللہ رب العالمین کے لیے نماز ایسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اللہ کو کم سے کم یہ تو دل میں خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ریاکاری نہیں آئے گی. جب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کا دل رب العالمین کہ دیکھ رہا ہے، اگر اس بات سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے، یہ خشوع والی نماز کہلائے گی. خشوع و خضوع والی نماز یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں، غالباً وہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ کھڑے انتظار کرتے رہے، دیکھا نماز ختم ہی، گئے پوچھا کب سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ میں اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ اگر تو اسی حالت میں مر جاتا جو تو نے ابھی نماز پڑھی ہے، کہ زندگی کے اتنے سال اگر تو نے ایسے ہی نماز پڑھی ہے، اگر اسی حال پہ مر جاتا تو نبی کے طریقے پہ نہ مرتا. نماز میں خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے. کب آئے گا؟ جب آدمی پورے جذبے کے ساتھ، پورے رب العالمین کا خوف لیے، محبت لیے، حق ادا کرنے کا جذبہ لیے، پورے وقار کے ساتھ مسجد آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، وہ نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں کو سمجھے گا، تب جا کر کے خشوع پیدا ہوگا. خشوع پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. یہ کس چیز کی علامت تھی؟ یہ خشوع تھا کہ جو تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس میں اس قدر آپ کھو جایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے. تو لہذا خشوع خضوع نماز یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا اولین حق ہے، مگر اس میں خشوع خضوع ہونا چاہیے. اور یاد رہے میرے اور آپ کے اعمال میں
جس طرح یہ توحید کی اقرار کے بعد یہ اول حق ہے بندے پر اللہ تعالیٰ کے، وہ نماز قائم کرے، تو قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ اسی نماز کے متعلق کرے گا، اسی نماز کے متعلق کرے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال رب العالمین نماز کے تعلق سے کرے گا۔ جس کی نماز درست نکل آئی وہ کامیاب ہوگا، وہ نجات پائے گا، اور جس کی نماز میں خرابی نکل آئی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ تو سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اللہ میری اور آپ کی نمازوں کے بارے میں کرے گا، اس عظیم حق کے بارے میں کرے گا۔ تو مجھے اور آپ کو فکر مند ہو جانا چاہیے اپنی نمازوں کے سلسلے میں، اور ہر نماز کو خوشی خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور یاد رہے اللہ رب العالمین کا یہ حق جو اللہ رب العالمین کا ہے، توحید پر زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، یہ عبادتیں، یہ حق زندگی کے آخری سانس تک ہونا چاہیے۔ جب تک جسم میں جان باقی ہے اللہ کی عبادت ہوتی رہنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ مہینوں کی مناسبت سے ہم عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نمازی بن جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا ہے، میرے اور آپ کی زندگی سے نمازیں رخصت ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت رخصت ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات رخصت ہو جاتا ہے، بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ زندگی جب تک اللہ نے باقی رکھی ہے تب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی زندگی میں عبادت کیجئے زندگی کی آخری سانس باقی رہنے تک۔ آپ دیکھیے سلف صالحین کی زندگی آپ پڑھیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین کے حق کا کس قدر اہتمام کیا، ساری زندگی اللہ کا حق ادا کرنے میں گزر گئی۔ ایک مفسر ہیں مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ، ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں جن کا نام آتا ہے، زندگی گزار دی انہوں نے قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے اس کی تفسیر کے لیے۔ کہتے ہیں زندگی کی آخری سانس نکلی تو اسی قرآن کی تفسیر میں نکلی، ان کی آخری زندگی کی آخری سانس تک عبادت ہونی چاہیے۔ تو لہذا اللہ نے یہ زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے اپنی عبادت کے لیے، تو اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ اور اللہ کل قیامت کے دن سوال بھی کرنے والا ہے، زندگی دی تھی، صحت دی تھی، عافیت دی تھی، بہت کچھ نعمتیں میں نے تجھے عطا کی تھی، کیوں تو نے میری عبادت کا حق ادا نہیں کیا؟ کیوں تو نے میری عبادت کا حق ادا نہیں کیا؟ اتنی عمر تیرے لیے کافی نہیں تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ تو لہذا اللہ کی عبادت زندگی کے آخری سانس تک ہونی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کا عظیم حق ہے۔ اور یاد رہے عبادت، اللہ کی عبادت یا اللہ رب العالمین کا حق میں اور آپ اسی وقت ادا کر سکتے ہیں، اسی وقت میں اور آپ اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں جب میں اور آپ اللہ کی عظمت کو سمجھیں گے۔ ہم سمجھیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ جب میں اور آپ اللہ کی عظمت کو سمجھیں گے، یقین مانو جو اللہ کی عظمت کو سمجھے گا وہی انسان اللہ کا حق ادا کر پائے گا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اور نہیں پہچانی انسانوں نے، قدر نہیں کی انسانوں نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کون ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، اپنے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ اللہ کون ہے، اس کی عظمت کتنی، اس کی عظمت کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی عظمت کو اپنے آنکھوں کے سامنے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ آیت الکرسی میں دیکھیں کرسی والی آیت بڑی مشہور ہے، اور آپ کو معلوم ہے کرسی کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان کیا کہتے ہیں، آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔
اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر کے بھی وہ مشرک ہیں جو یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. کرسی وہ جگہ ہے، راجح قول یہ ہے، کرسی وہ جگہ ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین اپنے قدم رکھتے ہیں، اس کو کرسی کہتے ہیں. اس کرسی کے اوپر ہے رب العالمین کا عرش، اور اس عرش پر ہے رب العالمین. اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ جہاں پہ اپنا قدم رکھتے ہیں وہ کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں. سبحان اللہ. کیسے ہیں اللہ، کیسے مستوی ہے، کیا کیفیت ہے؟ بات سمجھ میں آنے والی بھی. الایمان واجب والسؤال عنہ بدعہ. امام مالک نے کہا ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ کرسی ہے. ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں یہ جو کرسی ہے نا، اللہ تعالیٰ جہاں پہ اپنے قدم رکھتا ہے، بہت بڑا چٹیل میدان ہو، اس میدان کے بیچوں بیچ وہ جو ہاتھوں میں انگلیوں میں پہنے جانے والی جو انگوٹیاں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سی لوہے کی انگوٹی ایک بڑے چٹیل میدان کے بیچ میں رکھی جائے تو اس میدان کے مقابلے میں اس رنگ کی کیا اہمیت ہے؟ ایسے کرسی کے سامنے اس زمین کا وہ مقام ہے، اس زمین کی وہ جگہ ہے. اللہ کی کرسی کے سامنے یہ زمین، یہ کائنات، یہ دنیا اس رنگ کے مانند ہے، اور کرسی اتنی عظیم ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر رب العالمین مستوی ہے، اور اس عرش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے جو فرشتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کی کان کی لو سے کاندھے تک کی مسافت 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. اللہ کی عظمت یہ ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، کیا کوئی اللہ کی بات میں دوسروں کو شریک کرے گا؟ کیا وہ کسی کے پاس جائے گا، کہیں مزاروں پہ سر جھکائے گا، کسی اور سے وہ دعائیں مانگے گا، کسی اور پہ کیا وہ بھروسہ کرے گا، کسی چیزوں کو اپنے جسم اپنے ہاتھوں سے لگائے گا؟ نہیں. اللہ کی عظمت کو جو سمجھ لے وہی انسان ہے جو اللہ کا حق ادا کر پائے گا. ہم نماز میں کھڑے ہیں، آپ اس تصور کو لائیں اپنے ذہن میں، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کی کرسی کی کیفیت یہ ہے، اس کے عرش کی کیفیت یہ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، کتنا بڑا ہے اللہ، اس کی میں عبادت کر رہا ہوں. اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، خشوع آئے گا، اور اللہ رب العالمین کا میں اور آپ حق ادا کر پائیں گے. حضرات، اللہ رب العالمین کا حق وہی انسان ادا کر پائے گا جو اللہ سے محبت کرے گا، اور اللہ رب العالمین سے جو شخص جتنی زیادہ محبت کرے گا وہی انسان ہے جو اللہ کا حق ادا کر پائے گا. اللہ سے محبت کیے بغیر میں اور آپ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اہل ایمان کی قرآن مجید میں جہاں بہت ساری خصوصیات بتلائی گئیں، ان میں ایک عظیم خصوصیت اہل ایمان کی یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ایمان والوں کے دل میں، ان کی زندگی میں اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے. وہ اللہ کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں، وہ اللہ کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دو تین مثالیں دیکھیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کس قدر اللہ کی محبت تھی، کس قدر وہ اللہ سے محبت کرتے تھے. بڑھاپے کو پہنچے، اولاد کی تمنا ہوئی، رب ہب لی من الصالحین دعا فرمائی رب العالمین سے. اللہ نے نیک اور بردبار بیٹا عطا کیا. بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اللہ کی محبت اس قدر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں تھی. تیار ہو گئے، بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے خواب دیکھا ہے میں نے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا تیرا مشورہ ہے، کیا تیری رائے ہے؟ اور پھر بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا
جمع ہوا آپ مجھے پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبت، اسی لیے تو ابراہیم نے اللہ کا حق ادا کیا، اس قدر محبت کہ کسی اور کی محبت کو انہوں نے مقدم نہیں رکھا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں، یہاں ایک نقطہ علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم باپ نے جب بیٹے سے کہا نا کہ بیٹا سو جا، مجھے تیری گردن پہ چھری چلانی ہے، بیٹا تیار ہو گیا۔ آج ہماری اولاد ہے مانتی نہیں، ہماری بات نافرمانی کرتی ہے، بہت سارے ماں باپ اسی پریشانی میں ہیں۔ اور اگر آپ اور علاقوں کا اگر جائزہ لیں گے تو کورٹ کچہری کے معاملے میں ماں باپ بیٹے یہی ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں۔ بیٹا ماں باپ ہیں، بیٹے کی شکایت لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت گزار نکلے، بات ماننے والی بنے۔ تو پھر یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری ہر بات مانے، اطاعت گزار بنے، تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام بننا پڑے گا، ہمیں بھی ویسے بننا پڑے گا، ویسی تربیت ہمیں اپنی اولاد کی کرنی پڑے گی۔ اگر جب یہ ماحول ہوگا کہ میں بھی ویسے بنوں، اولاد کو ویسے بناؤں، تو ہم سب مل کے اللہ رب العالمین کا حق ادا کر پائیں گے۔ دوسری مثال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی محبت کس قدر تھی ان کی زندگی میں، دیکھیے آپ، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں یہ، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں کئی مجلسوں میں پیارے نبی نے نام لے لے کر کے کہا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایسے نام لے لے کر کہا تھا، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ ابھی اسلام نہیں لا، اسلام لا لیے، اسلام لانے کے بعد ابھی ماں کافرہ تھی، ماں کو پتہ چلا تو ماں ناراض ہو گئیں، اور ماں سے اس قدر یہ محبت کرتے تھے کہ پورے گاؤں میں مثال دی جاتی تھی سعد بن ابی وقاص کی کہ اگر ماں کا، اپنی والدہ کی کا اگر طاعت گزار اگر کوئی ہے تو وہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ بہت زیادہ اپنی ماں کی کیئر کرتے تھے، بہت زیادہ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اسلام لا لیے، ماں کو پتہ چلا، ماں نے کہا کہ بیٹے اسلام لے آیا ہے، بات نہیں کروں گی، بات چیت چھوڑ دیا، کھانا پانی چھوڑ دیا، دانا پانی چھوڑ دیا، اور اپنے آپ کو ہلا کو برباد کرنے کی قسم کھا لی، کہا کہ جب تک تو باز نہیں آئے گا میں اسی حال میں رہوں گی۔ 1 دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان پر جمے رہے، اللہ کی محبت پر جمے رہے، اللہ کے اس حق پر جمے رہے۔ رب العالمین نے اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں نازل فرمایا تھا، یہ سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت تھی کہ اللہ نے اسی دن یہ قانون نافذ کر دیا، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ قانون ہے آج کہ سعد بن ابی وقاص نے ہماری محبت میں وہ کر دکھایا ہے، وہ استقامت اس نے دکھائی ہے کہ سبحان اللہ، آج کے بعد یہ قانون ہے کہ ماں باپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ اگر ماں باپ حکم دے اپنی اولاد کو کہ شرک کرو تو پھر ماں باپ کو بھی ٹھکرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ قانون اللہ رب العالمین نے، وہ کیا محبت تھی سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، حق ادا کیا۔ اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بہت کچھ کیا، ساری زندگی اللہ کے لیے گزری۔ سبحان اللہ، مال و دولت کے ذریعے آپ کو خریدنے کی کوشش کی گئی، عہدہ و منصب کے ذریعے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دی گئی، حسین و جمیل خوبصورت عورتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کی محبت جس دل میں اتر جاتی ہے پھر وہ کسی کی نہیں سنتا ہے، وہ دنیا میں کسی کی خاطر وہ اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، عتبہ آیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قوم والوں نے، قبیلے والوں نے بھیجا کہ جا عتبہ جا کر کے بات کرو۔ وہ آیا اور آ کر کے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مطالبہ کیا، کہنے لگے محمد بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ تم نے جو دعوت شروع کر رکھی ہے نا، یہ ایسی دعوت ہے کہ تمہاری دعوت جو قبول کرتا ہے، بیٹا قبول کر لے تو ماں باپ کا باغی بن جاتا ہے، شوہر قبول کر لے تو وہ بیویوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی تمہاری دعوت نے رشتہ داروں میں درار پیدا کر دی ہے، تفریق پیدا کر دی ہے۔ آخر یہ کون سی دعوت تم نے شروع کر رکھی ہے محمد؟ اگر مال چاہتے ہو، مالداری چاہتے ہو، ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ اے محمد تم عرب کے سب سے مالدار انسان بن جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد اگر سرداری چاہتے ہو، عہدہ و منصب چاہتے ہو،
امیر بننا چاہتے ہو، بڑے بننا، ہم تمہیں اپنا یعنی عرب کا سب سے بڑا آدمی ہم تمہیں بنا دیں گے، عہدہ سب سے بڑا تمہیں ہم دے دیں گے۔ پھر نبی سنتے رہے۔ پھر عتبہ نے کہا اچھا یہ بات بھی نہیں، کیا کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے محمد، بتاؤ تو صحیح چاہتے کیا ہو، چاہتے کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، خاموش رہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ انہیں ڈراؤ، اگر یہ باز نہیں آتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں محمد تمہاری دعوت سے، ان کا معاملہ بھی ویسا ہوگا جیسے قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا تھا۔ اتنا پڑھنا تھا۔ اس نے عتبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حسبک یا محمد اب بس کرو، اب بس کرو۔ اب وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ قوم والوں نے دیکھا کہ عتبہ آ رہا ہے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اے لوگوں میری بات سنو، لقد سمعت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم قولا ما سمعت مثله قط واللہ ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالکہانہ۔ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج جو محمد کا قول سنا ہے نا، ایسا قول میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جادوگر نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ شعر و شاعری نہیں کرتا ہے، وہ کہانت نہیں ہے۔ میری قوم کے اتنا انہوں نے جب کہا تو قوم والوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ دیکھو محمد کا جادو عتبہ پر بھی چل گیا۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے پیغام دیا کہ دیکھو اللہ سے اتنی محبت کرو کہ مال کی محبت رکاوٹ بننے نہ پائے، عورت کی محبت، بیوی بچوں کی محبت رکاوٹ بننے نہ پائے، عہدہ و منصب کی محبت رکاوٹ بننے نہ پائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ہلاک و برباد کر دیں گے یہ مال، یہ دولت، یہ رشتہ داریاں، یہ اولاد، اگر تم ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی محبت سے سمجھوتا کر دو۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے میں اور آپ اللہ کا حق ادا کر پائیں گے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت، اللہ رب العالمین کا حق وہی ادا کر پاتے ہیں جو اللہ کے اس دین کی دعوت دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جو اس کی تبلیغ کریں، جو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، وہی اللہ رب العالمین کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جما دے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور پھر ایمان والوں کی ہم مدد کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دین مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس دین کو ہم دوسروں تک پہنچائے۔ صحابہ کرام نے اس امانت داری کو پورا کیا اور اللہ رب العالمین کا حق انہوں نے پورا ادا کیا۔ یہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رستم کے دربار میں پہنچنے کے بعد وہاں انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس دعوت کو کیسے پہنچایا؟ کہا جئنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الآخرہ۔ اے رستم دعوت قبول کر لے، ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق اور ہدایت دی ہے اس لیے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لائیں اور عدل و انصاف والے اسلام کی طرف ہم لوگوں کو لے آئیں اور آخرت کے وسعتوں کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو حضرات ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو لہذا تبھی میں اور آپ اللہ رب العالمین کا حق ادا کر پائیں گے۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ سب سے پہلے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کا حق ہے، اور عبادت بھی ایسی توحید ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز قائم ہونا چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی چھوٹ جائے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یاد رکھو صحابہ کرام اس آدمی کو کافر سمجھتے تھے یا تو منافق سمجھتے تھے جو با جماعت نماز پڑھے بغیر باہر رہتا تھا۔ ہم اہل الحدیث صحابہ کے منہج پہ چلنے والے، ہم اسی منہج کی تابعدار، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اپنی زندگی میں اہتمام کریں۔
اہتمام کریں اور اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں۔ پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، زندگی ملی ہے اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں بتائی گئی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ موت آئے تو اسلام پر، توحید پر موت آئے، اللہ تعالیٰ اسی خوش نصیبی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ورؤوف رحيم ورب حليم۔